قرآن مجید ایک ایسی کتاب جو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، پر کبھی سوچا ہے کہ یہ کتاب جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اس شکل تک پہنچی کیسے؟ مطلب وحی کے نزول سے لے کر ایک مکمل کتاب بننے تک کا اس کا سفر کیسا رہا؟ چلیں آج اسی غیر معمولی داستان کو سمجھتے ہیں، اس کی حفاظت، اس کی تدوین اور اس کے پیچھے جو ایمان کی طاقت تھی اس سب کو۔ دیکھیں، ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ایک کتابی شکل میں نہیں تھا؟ یہ جو بکھرے ہوئے حصے تھے یہ کیسے ایک ساتھ جڑ کر ایک مکمل، ایک منظم کتاب بن گئے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا اس کی تاریخ کے دل میں لے جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی محتاط، ایک غیر معمولی پروسیس تھا جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہر ایک حرف اپنی اصلی شکل میں اپنی پاکیزگی کے ساتھ محفوظ رہے۔ تو آئیے اس سفر کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دور کی جب وحی نازل ہو رہی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ قرآن کی حفاظت کا جو پہلا اور سب سے اہم مرحلہ تھا نا، وہ وحی کے نزول کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا، نہیں، بلکہ یہ پورے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حالات اور ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس دور میں اسے محفوظ کیسے کیا جاتا تھا؟ دو بڑے طریقے تھے۔ سب سے پہلا اور سب سے پکا طریقہ تھا حفظ، یعنی صحابہ کرام جیسے ہی کوئی آیت سنتے فوراً اسے اپنے دلوں میں بٹھا لیتے۔ دوسرا طریقہ تھا جو بھی چیز لکھنے کے لیے مل جائے اس پر لکھ لینا، لیکن اصل جو بھروسہ تھا نا وہ یادداشت پر ہی تھا۔ یہ ایک زندہ روایت تھی۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، اس وقت آج کی طرح کاغذ یا کتابیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو سوچیں آیات کو کہاں لکھا جاتا تھا؟ جانوروں کی ہڈیوں پر، کھجور کے پتوں پر، پتھر کی سلیبز پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر۔ تو جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس بکھری ہوئی تھیں، لیکن جو مکمل قرآن تھا وہ سینکڑوں صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اب کہانی میں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ایک فوری ضرورت بن گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا، اور وہ وقت تھا جنگ یمامہ کے بعد کا۔ اس جنگ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، تقریباً 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت پریشان کر دیا۔ انہیں یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہی نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے فوراً پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ اچھا، شروع میں حضرت ابو بکر تھوڑا ہچکچائے، ان کا خیال تھا کہ جو کام خود نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن پھر اللہ نے ان کا دل اس کام کے لیے کھول دیا اور انہوں نے یہ بہت بڑی ذمہ داری خاتب وحی حضرت زید بن ثابت کے سپرد کی۔ حضرت زید بن ثابت کا جو طریقہ تھا نا، وہ انتہائی سخت اور بہت جامع تھا۔ مطلب کسی بھی آیت کو فائنل کرنے سے پہلے 3 شرطیں پوری ہونی ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ اس آیت کا کوئی نہ کوئی لکھا ہوا ثبوت موجود ہو جو نبی اکرم کے زمانے کا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ کم از کم 2 صحابہ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے یہ آیت خود نبی اکرم سے سنی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم یہ کہ وہ آیت حفاظ کے دلوں میں موجود قرآن سے حرف بہ حرف ملتی ہو۔ اس ملٹی لیئرڈ ویریفیکیشن سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ چلیں اب کہانی کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اسے مصحف صدیقی کہا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام دور دور تک پھیلا ایک نئی ضرورت نے جنم لیا۔ ہوا یہ کہ جب اسلامی سلطنت عرب سے نکل کر ایران، شام اور مصر جیسے علاقوں تک پہنچی تو جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کی زبان اور لہجوں کا اثر قرآن کی تلاوت پر پڑنے لگا۔ اس سے تلاوت میں چھوٹے چھوٹے فرق آنے لگے، اور یہ ایک خطرہ تھا کہ کہیں امت میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس مسئلے کا حل نکالا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان نے۔ انہوں نے پھر سے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔
इस कमेटी का काम था कि हज़रत अबू बकर वाले असली नुस्खे को सामने रखकर कुरैश के लहजे में कुरान के स्टैंडर्ड नुस्खे तैयार किए जाएं। फिर इन ऑफिशियल कॉपीज़ को इस्लामी सल्तनत के तमाम बड़े शहरों में भेज दिया गया ताकि हर जगह तिलावत में एक जैसा मेयार कायम हो सके। हज़रत उस्मान का ये कदम कुरान की हिफाजत में एक संगे मील साबित हुआ और इसके बाद से लेकर आज तक यानी 1400 साल गुजरने के बाद भी कुरान का मतन बिल्कुल उसी शक्ल में महफूज है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इंडोनेशिया से लेकर कैलिफोर्निया तक, कुरान का कोई भी नुस्खा उठा लें, वो एक एक हर्फ के लिहाज से बिल्कुल वही होगा जो 1400 साल पहले हज़रत उस्मान के दौर में फाइनल किया गया था। एक हर्फ का भी फर्क नहीं। और बात सिर्फ लिखी हुई किताब की नहीं है, वो जो हिफ्स की अजीम रिवायत थी ना, वो आज भी जिंदा है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद है, हर्फ बहर्फ। ये उसकी हिफाजत का एक जिंदा और चलता फिरता सबूत है। देखें, कुरान के हिफाजत का ये जो मौजज़ा है, ये सिर्फ इंसानी कोशिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का अपना वादा है। जैसा कि खुद कुरान में फरमाया गया है कि बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये आयत खुद इस बात की गवाही है कि इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस किताब को हाथ में लेते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कागज़ और स्याही नहीं है, ये एक जिंदा पैगाम है जिसने 14 सदियों का लंबा सफ़र तय किया है और अपनी बिल्कुल असली हालत में हम तक पहुंचा है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? देखिए, आज हमारे लिए असल सवाल ये नहीं है कि कुरान महफूज है या नहीं, वो तो एक साबित शुदा हकीकत है। असल सवाल तो ये है कि क्या हम इस महफूज पैगाम से वो रहनुमाई ले रहे हैं जिसके लिए ये नाजिल हुआ? क्या हम इसे सिर्फ पढ़ने तक महदूद रखते हैं या इसके मायने को समझकर अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश भी करते हैं?